بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کی بارشیں، پروردگار عالم کا کس قدر خصوصی فضل و کرم ہے کہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا۔ موت و زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، کس کو کب آنا ہے کب جانا ہے، تو نصیب والے ہیں جن کو رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو الریان کے نام سے ہے، اس دروازے سے اللہ پاک نے کہا کہ صرف جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزگار ہیں، جن کو روزے کا اجر ملے گا۔ تو وہ تو خیر تفصیل لمبی ہو جائے گی، بات دوسری ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ عبادتوں کے نظام میں اللہ اور بندے کے تعلق سے جو نظام بنایا گیا ہے عبادتوں کا، وہ کرنا ہے۔ لیکن اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جو اپنے مستحق بندوں کو ڈھونڈ کے ان تک پیسے پہنچانے کی، زکوٰۃ پہنچانے کی بات کہی ہے۔ ہمیں خوشی بھی ہے اس بات کی کہ میرے جاننے والے کانپور شہر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے اور لاکھوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ لیکن وہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ صرف پرچی بنی اور جو آئے وہ مدرسے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے لے کے گئے۔ اس کے لیے میں منع نہیں کر رہا۔ میری گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اگر مستحق کو ڈھونڈ لیا جائے اور سفید کالر آدمی کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچا دیا جائے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہماری بن رہی ہے اس کا انتظار آخری روزے تک نہ کریں کہ ہم عید سے ایک دن پہلے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر پہلے زکوٰۃ نکل جائے گی تو کتنوں کی عید ہو جائے گی۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ رمضان میں تو تلاوت بڑھ جاتی ہے، تراویح میں بھی لوگ قرآن سنتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی جگہ، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں نہیں جانتا، لیکن آپ کسی حافظ یا عالم سے پوچھ لیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ جمع کر کر کے رکھو، جوڑ جوڑ کے رکھو، نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جمع کیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے۔ خوب اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، اور خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے خرچ کرو، ضرورت مند کو ڈھونڈ کے اس کی مدد کے لیے خوب خرچ کرو۔ ڈرو نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا خزانہ کم ہو جائے گا، میں لامحدود خزانوں کا مالک ہوں، تم خرچ کرتے رہو، ہم دیتے رہیں گے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار سارا پیسہ کہاں خرچ کر دیں، کچھ پیسہ بچا کے رکھیں برے وقت کے لیے۔ تو جب برے وقت کے لیے آدمی پیسہ بچا کے رکھتا ہے تو پھر برا وقت بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے نا۔ اللہ کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کرتے رہیے۔ وہ کیا کسی نے اچھی بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے رزق کو اللہ پاک نے سخاوت میں چھپا کے رکھا ہے۔ لوگ محنت میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم جتنی محنت کر لیں گے اتنا پیسہ کما لیں گے۔ نہیں، آپ محنت کیجئے، اپنے بچوں کو حلال روٹی کھلانے کے لیے محنت کے ارادے سے، مشقت کے ارادے سے گھر سے نکلیے اور دن بھر کوشش کیجئے حلال روزی کی۔ رزلٹ کتنا ہوگا، وہ روزی کتنی گنا کیسے بڑھا کے دیتا ہے، وہ اللہ جانے۔ آپ کے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہم جانیں۔ اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو کم دیا تو وہ غم نہ کرے، اگر اللہ نے کسی کو دنیا میں بہت دیا ہے تو پھر وہ احتیاط کرے کہ جو خرچ ہم کو کرنا ہے وہ کہاں کرنا ہے۔ لہٰذا مختصر سی بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیے۔ زکوٰۃ کے معاملات نہ سمجھ میں آ رہے ہوں تو کسی مفتی سے مل کے پوچھیے کتنی زکوٰۃ کس آدمی پہ بن رہی ہے، اس میں ڈنڈی نہ ماری جائے۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ نکال رہے ہیں موٹی رقم، آپ کو اس وقت تو لگ رہا ہے کہ ارے میری زکوٰۃ 5 لاکھ کی بن رہی ہے، ارے میری زکوٰۃ 8 لاکھ کی بن رہی ہے، تو اس پہ حیران نہ ہوئیے۔ یہ زکوٰۃ جو موٹا اماؤنٹ بن رہا ہے تو صرف 2.5% اللہ کے نام پہ ہے، 97.5% جو آپ رکھ رہے ہیں اس کو سوچ کے خوش ہوئیے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، خوشحالی کی زندگی ہو یا تنگ دستی کی، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ پاک بار بار اپنے بندے سے، قرآن میں ایک بات جو کہہ دی جائے وہ کافی ہے، لیکن اللہ پاک قرآن میں کئی جگہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خوب خرچ کرو، میری راہ میں خوب خرچ کرو۔ بہت سے لوگوں کی عید آپ کے انتظار میں ہے۔ اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ اور اپنے مال میں سے جو اور چاہیں اللہ کی راہ میں اس مہینے میں خرچ کر دیجئے، بے حساب دینے والا وہ ہے۔ میں کیا کسی کو کہوں، بس کسی کی مدد پہنچ جائے، یہ میرا خیال تھا، اس لیے یہ ویڈیو بنا کے آپ تک بھیج رہا ہوں۔ اچھا لگے تو خود بھی زکوٰۃ اور صدقے و خیرات کے لیے ہاتھ بڑھائیے اور آگے بھیج دیجئے، یہ بھی صدقہ ہے۔
مومن کا ادنا ترین صدقہ صرف مسکرا کے بات کرنے پہ اللہ اجر دیتا ہے. اس کو آپ آگے بھیجیں گے، لوگ سنیں گے، لوگوں کو زکوٰۃ میں اور صدقے میں ہاتھ آگے بڑھائیں گے، آپ کا بھی میٹر چلتا رہے گا، میرا بھی کام ہوتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.